السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، رمضان جس کا بے چینی سے انتظار تھا وہ آیا اور اس کا بڑا حصہ گزر بھی چکا۔ باقی کے جو 10 دن رہ گئے ہیں یہ فصل کاٹنے کے گویا کے دن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آخری عشاء داخل ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی کوئی اہم کام کرنے کے لیے آدمی اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ آپ کمر بند باندھ دیا کرتے عبادت کے لیے۔ اور کیسی عبادت ہوتی تھی آپ کی کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور راتیں جاگ کر اور دن اعتکاف میں جیسے گزارا کرتے تھے۔ اعتکاف یہ عبادت کی ایک بہت اونچی کسوٹی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے آخری کے 10 دنوں میں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور اسے 3 گھنٹے کا پیپر دیا جائے اور آخری کے جو باقی کچھ ٹائم رہ جاتا ہے، کچھ منٹ، 10 منٹ 15 منٹ، وہ اس میں اپنی پوری توانائی صرف کر دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ 15 منٹ میرا فیوچر ہے۔ میں پاس یا فیل ہو جاؤں تو اسی 15 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے وہ 3 گھنٹے میں اتنی انرجی صرف نہ کرے جو وہ 15 منٹ میں کرے۔ کوئی پلیئر آخری کا جب چند منٹ رہ جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اب پوری انرجی لگا دو اس میں، دو آفتاب کہ یہی میرا ٹائم ہے، اس لیے جو میں کر سکتا ہوں اس وقت کروں۔ یہ دنیاوی مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں اس طرح کی محنت کیا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اعتکاف اسی کی ایک شکل ہے کہ رات جاگ کر دن بھرپور عبادت میں گزارنے کی ایک شکل ہے۔ مگر ہمارے ہاں کلچرل چیزیں زیادہ چلتی ہیں دین اور عبادت کے مقابلے میں۔ کلچرلی یہ ہے کہ رمضان شروع ہوا 3 4 5 دن تک مساجد بھری ہوئی، لوگوں کا ہجوم دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو رمضان آگے بڑھتا ہے ہماری توانائی وہ سب سستی میں بدل جاتی ہے اور مساجد پھر سے بے رونق ہونے لگ جاتی ہیں۔ آخری عشرے میں گویا کہ ہم اب تھک چکے ہیں، کیونکہ پہلے 5 دنوں میں ہم نے محنت کر لی، اب مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو انداز تھا اس کے بالکل الٹا یہ انداز ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے یہ دراصل تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور تقوی اس کو اگر جانچنا چاہیں کیونکہ کامیابی کا دار و مدار اسی تقوی پر ہے، اور رمضان لعلکم تتقون کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن سکتے ہو۔ اور یہ تقوی کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ افطار کی میز پر سب کا تجربہ ہوا، مسجد میں ہو یا گھر پر، افطار کے لیے سامان رکھ دیا جاتا ہے، وقت سے 5-10 منٹ پہلے آپ بھوکے ہیں، شدید پیاس بھی لگی ہوئی ہے، دن بھر کے تھکان ہے، گھر آپ کا کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ صرف 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں غروب آفتاب کے لیے، سن سیٹ کے لیے، لیکن آپ تھکے ہوئے ہیں، کھا لیجیے، تو کیا آپ کھائیں گے؟ کوئی بھی مسلمان اس کو نہیں کھائے گا۔ وہ گھڑی دیکھ رہا ہے، تھکان کے باوجود وہ ٹائم دیکھ رہا ہے کہ ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 5 منٹ، ابھی 3 منٹ باقی ہیں، اور ابھی 2 منٹ باقی ہیں۔ اگر اس سے کہیں کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو کچھ کھا لیجیے، وہ نہیں کھائے گا۔ کون روک رہا ہے اس کو؟ کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ گھر اپنا، کھانے کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پھر کون روک رہا ہے؟ اس ایک نقطے کو اگر ہم سمجھ جائیں رمضان کا سارا مقصد ذہن و دماغ میں اتر سکتا ہے۔ اس ایک پوائنٹ کو سمجھے، کون روک رہا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا حکم کہ اگر تم غروب سن سیٹ سے پہلے کھا لو گے سارا روزہ تمہارا باطل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہم بھوک کو برداشت کر رہے ہیں،
کھانا سامنے ہے، ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، ابھی 2 منٹ، ابھی 1 منٹ، پھر اس کے بعد میں ہم منہ میں کھجور لیتے ہیں۔ اگر یہی تقویٰ زندگی کے دوسرے حصوں میں بھی آ جائے تو وہ آدمی متقی بن گیا۔ اگر ہم کمانے کے لیے جائیں، وہ تقویٰ ہمیں روک دے جو رمضان میں ہم نے ٹریننگ کی، 30 دن تک ٹریننگ کی کہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آمدنی کے 2 آپشن، ایک حرام اور ایک حلال۔ رمضان کی ٹریننگ ہمیں روک دینا چاہیے کہ نہ، اگر تم حرام کی طرف جاؤ گے تو تمہاری ساری عبادت برباد اور ضائع چلی جائے گی۔ یہ ہم نے ٹریننگ کی۔ گھر میں جائیں، بیوی بچے فیملی لائف، اس کے اندر کبھی آدمی غصہ بھی ہو سکتا ہے، ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے، لیکن رمضان کی ٹریننگ اس کو روک دے کہ خبردار بیوی کے خلاف کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو تقوی کے خلاف ہے، بچوں کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہو جو تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ 1 مہینہ تم نے ٹریننگ کی اس کی کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام میں نہیں کروں گا، اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ ماں باپ کے خلاف میں کوئی بات نہیں کروں گا یا ان کی بے ادبی اور نافرمانی میں نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے معاملات، کاروبار، اخلاقیات، ہر چیز میں اگر یہ تقویٰ آ جائے تو گویا کہ رمضان کا ہم نے بڑا مقصد سمجھ لیا، اور رمضان کا جو بنیادی سبب ہے کہ آدمی اس سے متقی بنے، وہ گویا تقویٰ ہمارے اندر آ گیا۔ اور یہ تقویٰ کیا مسجد، کیا بیرونی دنیا، کیا رمضان یا شعبان، ہر جگہ ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ ہم رمضان میں مسلمان اور شوال میں اسلام سے باہر ایسے تو نہیں، یا مسجد میں مسلمان اور مسجد کے باہر اسلام سے بے پرواہ، ایسے بھی دین ہمارا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس تقوی کے لیے ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، کیوں ہم رمضان کے روزے رکھ کر اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے توبہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ ایک ہوتا ہے کلچرل، ایک ہوتا ہے آدمی سمجھ کر کے کس بات پر میں توبہ کر رہا ہوں۔ اپنی گناہوں کی اصلاح خود کرے اور اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر رکھے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈھیر سارے گناہ بھی لے کر آئے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا۔ سورہ زمر کی آیت 53، اس میں تو کہا گیا کہ چاہے تم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے۔ لیکن یہ توبہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ کر شعور کے ساتھ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ سے عہد کریں۔ اگر اس عہد کے ذریعے سے وہ توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائے، حتیٰ کہ جو سب سے بڑا گناہگار ہے وہ مشرک، اکبر الکبائر، میجر سن، وہ شرک۔ اگر ایک مشرک سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ کوئی توبہ کر کے شرک کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو بھی، اس کے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر سب سے بڑا گناہ بھی معاف کیا جا سکتا ہے تو دوسرے گناہ بھی اللہ کے پاس قابل معافی ہیں، بشرطے کہ وہ آدمی اللہ کی طرف اپنے آپ کو اسی انداز سے رجوع کرے۔ رمضان کے روزوں کا ایک اور جو مقصد ہے توبہ کے ساتھ ساتھ، کہ جب ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کریں تو ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے خیال لائے آپ کے، ہو سکتا ہے کہ وہ غریب رشتہ دار، ملنے جلنے والے، یا دنیا میں جو لوگ محروم ہیں، رمضان آیا لیکن انہیں معلوم نہیں افطار کے لیے کیا انتظام ہے یا سحری کس طرح سے ہم شروع کریں۔ جب ہم افطار کی ٹیبل پر نظر ڈالیں، ہمارے ہاں اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے کہ وہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، چیزوں کے رکھنے اور جوڑنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اتنی اللہ نے فراوانی دی ہے۔ اور اسی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پورا دن گزر جاتا ہے مگر انہیں اس کے بعد افطار کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، اور اگر افطار کے لیے کچھ مل جائے تو سحری کے لیے میسر نہیں آتی۔ رمضان کا یہ روزہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا کرنا چاہیے
کہ ان محروموں کا، محتاج اور مسکینوں کا دکھ درد ہم اپنے دل میں محسوس کریں۔ اور اسلام نے تو اتنا پاکیزہ سبق دیا ہے کہ رمضان کی عید کے مبارک موقع پر جب تم عید کے لیے جاؤ فطرانہ ادا کرو۔ فطرانے کا مقصد کیا ہے؟ غریب، محتاج عید کی خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے، وہ محرومی اور مجبوری کا احساس نہ ہو اس کے اندر۔ تو ہم عید کو جانے سے پہلے فطرانہ اس کو دیتے ہیں، یہ ہے اخوت اسلامی۔ اور بقرعید کے موقع پر قربانی کر کے گوشت کا ایک حصہ اس کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ نہ اس عید میں اس کو بھولتے ہیں نہ اس عید میں۔ یہ ہمیں اسلام نے پاکیزہ تعلیمات دی ہیں۔ اور پھر اللہ کے راستے میں اگر کوئی انویسٹمنٹ آدمی کرے گا، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، بڑا چڑھا کر اللہ کی طرف سے اس سے زیادہ اجر دیا جائے گا۔ یہ مسجد جس میں ہم اس وقت جمع ہیں، یہ تو اللہ جو عالم الغیب ہے وہی جانتا ہے کہ اس کی تعمیر میں کتنے لوگوں نے کتنا حصہ لیا ہے۔ شاید ہم چند لوگوں کے نام جانتے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ہر ایک کا نام جانتا ہے۔ جس نے جتنا حصہ لیا اس مسجد سے ایک آدمی بھی جب تک فائدہ اٹھائے گا اس کا ثواب برابر اس کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کہیں آپ نے کنویں بند کا انتظام کیا، ٹیوب ویل کا، پانی کا، تو اس پانی سے مخلوق صرف انسان نہیں، چرند پرند مویشی حیوانات ایک بوند بھی فائدہ اٹھائیں گے تو وہ کام، وہ کنواں یا ٹیوب ویل کا انتظام کرنے والا اس کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور ان چیزوں کے لیے یعنی رمضان کا سبق تقویٰ، رمضان کا سبق توبہ، رمضان کا ایک سبق صدقہ و خیرات، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں قرآن کریم سے رجوع کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان اس کو مبارک بنایا گیا قرآن کریم کی وجہ سے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دی گئی۔ سوچئے وہ کلام کتنا اہم ہوگا۔ جس میں یہ قرآن نازل ہوا تو وہ کلام کتنا مقدس اور کتنا اہم ہوگا۔ قرآن مجید اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم سب کے لیے۔ ہم نے قرآن کو زندوں کے بجائے مردوں کی کتاب بنانے کی کوشش کی۔ زندگی میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، مرنے کے بعد کچھ لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ختم قرآن کریں تاکہ بعد میں اس کے لیے ثواب پہنچایا جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن کیا مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے آیا؟ یا وہ آدمی جو مر چکا ہے اس کے دوست احباب بیٹھ کر پڑھیں تو وہ اٹھ کر عمل کرے گا اس پر؟ کبھی آپ نے سوچا جس آدمی نے زندگی میں قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، مرنے کے بعد اگر کوئی اس کے لیے اس طرح سے پڑھے اس کا فائدہ اس کو کیا پہنچے گا؟ اور ہمارے پاس قرآن کا مقصد، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لی جائے۔ جس دل اور دماغ میں قرآن کا نور نہ اترے، قرآن کی تعلیمات نہ اترے، اگر آپ اس کی تعویذ اس کے گلے میں ڈالیں گے اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ قرآن کا مقصد کہ بیٹی کو گزارتے ہوئے دلہن بنا کر اس کے شیڈو، اس کے چھاؤں سے گزارا جائے۔ جس بیٹی کے ذہن میں قرآن کی تعلیمات نہ اتاری گئی ہوں، یہ چھاؤں سے گزارنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن کا یہ مقصد ہے کہ آپ عدالت میں جھوٹی قسم کھانے کے لیے قرآن اپنے ہاتھ میں لیں۔ ہم نے قرآن کے مقصد کو کتنا نیچے کر دیا، مقصد کتنا اونچا تھا۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ کتاب فرقان ہے، یہ کلیئر ایویڈنس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ قرآن اور روزہ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے قرآن قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا۔ باہر سے سفارش کی نہیں، قرآن خود اس کے حق میں سفارش کرے گا اور روزہ بھی اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کے کچھ دن جو گزرے، جو باقی رہ گئے، اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کمر بند ہو کر اپنے ٹائم ٹیبل کو چینج کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کی طرف اپنا رجحان لگائیں۔
قرآن کریم کی تلاوت، توبہ اور استغفار، صدقہ و خیرات، کیونکہ رمضان اس کو جامع العبادات کہا جاتا ہے، ان سب کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Brothers and sisters, Ramadan, which is the month of extra reward, Tawbah, and in which Quran Majid revealed from Allah subhanahu wa ta'ala upon last and final messenger sallallahu alaihi wasallam as a book of guidance for all mankind. Ramadan came and 2/3 almost is over, and remaining only limited few days. According to Sunnah of Noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to prepare for these 10 days, and this is the reason he used to come in masjid for i'tikaf. What is the purpose of i'tikaf? The main object of i'tikaf is to cut off your all activities, regardless of the nature of activities, but you focus and concentrate for your personal ibadah. This is the whole purpose of i'tikaf. Our Nabi sallallahu alaihi wasallam, he used to come in masjid for this purpose, for 10 days, which almost started. So we have to prepare now for ourselves. And the another purpose of Ramadan, to improve our quality of taqwa. That's why we are fasting. What is the purpose of fasting? To abstain from prohibited things and control on ourselves from all type of desires. Should be according to the teaching of Quran and Sunnah, our desires. Like in the month of Ramadan, everybody maybe have this experience. Before iftar time, everything prepared for 5-6 minutes before, and you feel to eat something because of hunger and thirst, and you want to drink something, but for sunset only 3 minutes remaining. Are you ready to eat before 3 minutes to sunset? Though you are very tired, you want to eat, you want to drink, everything is in front of you, but you don't eat, don't drink. You are watching your watch, looking at your watch. For sunset, 2 minutes remaining. I don't eat anything. For sunset, 1 minute remaining. I don't eat. Who is stopping you? If we understand this, then we can understand whole purpose of Ramadan and Saum. Because I believe that if I eat or drink anything before sunset, my whole Saum will be gone as est, null and void, and don't get any reward from Allah subhanahu wa ta'ala, because this is against hukm of Allah subhanahu wa ta'ala. If this is the case, I don't want to do anything which is not appropriate for Muslim, which is prohibited by Allah subhanahu wa ta'ala. So you can apply same rule. When you go to earn something, you have option between two things, haram and halal. But training during the month of Ramadan should stop you. Don't go to haram, because you have trained yourself how to control your desire during the month of Ramadan. And when you go to your family life, sometimes maybe you want to overreact. No, this is prohibited. This was the training during the month of Ramadan. Don't show your reaction, anger unnecessarily against your family members, your wife, your children. And similarly, your parents. You have to be very grateful to your parents and respect them. Don't disobey them, because this is the training we got during the month of Ramadan. This is taqwa. To stop and abstain from prohibited things. And for this, we need to realize and correct our deeds. This is tawbah, repentance. And in tawbah, we have to realize how I am going to do tawbah. And for what?
First and important thing in Tawbah is realization. And then make promise to Allah. This is between me and Allah subhanahu wa ta'ala. That I am not going to do this again. And according to Surah Zumar, verse 53, Allah subhanahu wa ta'ala says, don't be hopeless. Regardless of your sins, I will forgive you. All sins. Even mushrik, the major sin. Shirk is the major sin. But if he stopped shirk before death, and if he did tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him as well. So don't be hopeless, regardless of your wrong activities. But if you realize and make promise that I am not going to do this again, I am not going to repeat it again, then Allah subhanahu wa ta'ala will accept our tawbah, and we don't have any guarantee how long we are going to alive. So whatever time we have got, make it useful. And take advantage from this remaining days of the Ramadan. And similarly, when we are sitting for iftar or suhoor, we have to realize in this world there are many people. They are poor and needy. Even they don't have anything, basic requirement for their life. They don't have anything to eat or drink. They don't know how to start their song and song how is going to complete. They don't have anything. So we have to realize for them. And if we spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, this will be like an investment. Whatever we invest, we will get reward on day of judgment. Like for example, this masjid, we don't know how many brothers and sisters they have participated in the construction of this masjid. Maybe we know some names, but Allah, who is Alimul Ghaib, He knows everybody. As long as this masjid will remain, He will get His sawab as well. Even after death, we all need this investment. Try to donate, try to give, try to invest in the way of Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can, because you are going to get benefit, and guarantor for this is Allah subhanahu wa ta'ala Himself. And for these all, we have to read Quran Majid, because Ramadan, in which Quran revealed, and the night in which Quran revealed, that is better, not equal, better than 1,000 months. So you can imagine about the Quran Majid itself. So Quran revealed not as a book of blessing, or not book to read by some family members or friends after death of someone, like the cultural thing. In our community, people, they don't read in their lifetime Quran Majid. They don't understand Quran Majid. They don't act according to the teaching of Quran. But after death, some friends, they gather to read Quran, to transfer sawab for that person who was not reading Quran Kareem in his lifetime, who was not practicing on Quran Majid in his lifetime. As some brothers, they are using Quran when, if they have some serious physical problem to cure, they are trying to purchase ta'weez to remove that problem. Is this the use of Quran Majid? Is the respect of Quran Majid? Or some, when they go to court, taking out, knowing that whatever I am saying that is wrong, but they touch Quran Majid. My brothers, Quran did not reveal for this purpose. Quran revealed as a book of guidance, clear evidence, what is right and what is wrong. Quran Majid is the criteria. If I want to understand what is right and what is wrong, what I have to do and what I cannot. So Quran Majid is the criteria. So Quran, read Quran Majid, understand teaching of Quran Majid. Quran will recommend us on day of judgment.
We don't need any external recommendation. Quran itself will take to Jannah. As Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Quran and song, they will recommend in favor of that person who used to fast and who used to recite Quran Majid. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, the best among you, he who learn Quran and teach others. So my brothers and sisters, whatever time remains, because we don't have any guarantee that we will get another chance. So make it useful. Do tawbah and spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and respect Quran, read Quran, understand teaching of Quran Majid and improve quality of taqwa, because this is the purpose of Sawm. This is the purpose of Ramadan. May Allah give us tawfiq and ability for understanding teaching of Quran and Sunnah and following the best. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أن شهر رمضان كنا ننتظر، وها نحن الآن في رمضان وقد مضى أكثر الأيام وما بقي إلا قليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أسوته ماذا كانت؟ كما جاء في الحديث الصحيح: إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وأيضا الغرض الأساسي من الصوم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا كلنا نحتاج أن نتقي الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، وهذا التقوى مطلوب من المسلم سواء في المسجد أو في خارجه، سواء في رمضان أو في أي شهر آخر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يحتاج إلى التوبة والإنابة، لأن هذا شهر غفران، شهر الرحمة من الله عز وجل. والتوبة كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكلنا نحتاج أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونترك المعاصي ونجتنب بما نهى الله سبحانه وتعالى. وهذا شهر المواساة، شهر الجود والكرم. فأيها الإخوة الأفاضل، فهذه الأشياء نستفيد، كما قال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فكلنا نحتاج حتى نستفيد في الحياة وفي القبر وفي الحشر وبعد الموت. فإلينا هذه الصدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأيضا القرآن لأن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه فاقرأوا القرآن. حاولوا أن تفهموا القرآن وتدبروا معانيه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأيضا التطبيق العملي بما جاء به القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وعبادتنا في هذا الشهر. اللهم اجعلنا من الفائزين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.